ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لے لوں۔ وہ جیسے ہی اس گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانے چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی تھا، لیکن وہ بھی مرغیوں کی طرح دانے چگ رہا تھا۔ وہ شخص حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا، یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا۔ میں اسے اٹھا لایا، یہ زخمی تھا۔ میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کی مرغی کو بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ اس لیے تب سے یہ دانے چگنے پر لگ گیا ہے۔ اس دانا شخص نے اس سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے تحفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لو، کیونکہ میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ وہ شخص اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا تھا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پیروں کو سکیڑ کر گردن اس میں گھسا لیتا۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک کوشش کی کہ کسی طرح باز کا بچہ اپنی اصلیت پہچان لے، لیکن بے سود۔ آخر کار وہ دانا شخص اس باز کے بچے کو لے کر ایک بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے، تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے تو آپ تیرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز کی فطرت میں اللہ نے اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر سے اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ دانا شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں، مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک کے باشندے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں، جن میں ہمارے ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی شامل ہیں، جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بناتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور امریکہ ہے، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں ہو بلکہ بزدل اور کمزور ہو، تم مقروض قوم ہو، تم دہشت گرد ہو، تم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حالانکہ اگر ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ آئیے اس پوسٹ کو خود سمجھنے کے بعد اسے سب کو سینڈ کر دیں تاکہ اپنے حصے کا کردار ادا کرنے میں پہلا قدم اٹھا سکیں۔ مایوسی کے ساتھ نہیں، پر امید ہو کر کوشش کر کے ہار جانا کوشش نہ کر کے ہارنے سے بہت بہتر ہے۔